بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خلیفہ معاویہ کے دور آخر میں معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو یہ کہہ کر نصیحت کیا تھا کہ میرے وفات کے بعد تم سب سے پہلے حضرت حسین بن علی اور حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن زبیر کے مشاورت کر کے ان لوگوں سے بیعت لے کر تخت نشین ہونا۔ اگر یہ حضرات انکار کرتے ہیں تو حکومت سے دستبردار ہو جانا۔ لیکن یزید انتہا شاطر تھا۔ اس نے آدھی رات کو حسین کے پاس قاصد بھیجا اور ان سے بیعت لینے کی مطالبہ کیا۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ ایک جرگہ یعنی میٹنگ بلایا جائے اور سرعام بیعت کے بلا کیا جائے۔ اس بات پر یزید خوف زدہ ہو کر اپنی ترکیب سے پتلی مار دی۔ ادھر کوفہ والے حسین کی راہ دیکھتے رہے ان سے بیعت ہونے کے لیے، کیونکہ پورا عراق کو یزید کا عیاشی اور مکاری کا علم تھا۔ یہ لوگ یزید کو خلیفہ وقت ماننے سے گریز کرتے رہے۔ سلمان آپ کو خط لکھتا رہا۔ آپ نے مشورہ کر کے مسلمان بن عاقل کو کوفہ بھیج دیا۔ لوگ مسلمان کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ اس وقت نعمان بن بشیر کوفہ گورنر تھے، ساتھ ہی ساتھ خاندان رسول کا وفادار تھا۔ یزید کو خبر ملتے ہی گورنر کو برطرف کر کے مروان کو گورنر مقرر کیا۔ اس ظالم نے بیعت ہونے والے پر ظلم کا پہاڑ ڈال دیا۔ آخر مسلمان کو پکڑ کر تشدد کیا اور مسجد کے اونچی مینار سے نیچے گرا کر شہید کر دیا اور ان کے لاش کو چوک پر لٹکا دیا۔ اس سے پہلے مسلمان نے حضرت حسین کو ایک خط بھیجا جس میں کوفیوں کی نیک برتاؤ کے بارے میں لکھا گیا اور کوفہ تشریف لانے کی دعوت بھی دیا گیا۔ ادھر حضرت حسین اپنے چاہنے والوں کو اپنے خاندان کے ساتھ یعنی کل ملا کر 72 افراد لے کر سفر کے لیے نکل پڑے۔ راستے میں کوفہ سے آنے والے ایک قاصد سے ملاقات ہوا۔ اس نے آپ کوفہ نہ جانے کے لیے بے حد کوشش کیا۔ آپ نے فرمایا، ہم نے جہاں پڑاؤ ڈالا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ مخبر نے بتایا کہ اس جگہ کو کرب و بلا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہی ہمارا منزل ہے۔ قاصد نے بتایا، میں نے اپنے آنکھوں سے مسلم کو چوک پر لٹکا ہوا دیکھا۔ آپ نے فرمایا، میرے بھائی لٹکا ہوا ضرور ہے، کہیں جھکا تو نہیں؟ مخبر نے جواباً فرمایا، نہیں، آپ نے اللہ کا شکر بجا لایا۔ ادھر مسلم کے ساتھ اپنے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ بچوں نے اپنے باپ کا شہادت کو دیکھ کر ڈر گئے اور بھاگ گئے۔ یزید نے ان کو پکڑنے کا حکم دیا۔ آخر حارث نامی ایک بدبخت نے دونوں بچوں کو قتل کر دیا۔ ادھر کربلا میں اولاد رسول نے پڑاؤ ڈالا۔ دوسرے جانب یزید کے حکم کے مطابق 22,000 لشکر کا ٹولہ عبید اللہ بن زیاد کے قیادت میں آپ کو رکنے کے لیے میدان کربلا میں صف بندی کر لی اور آپ کو یزید کے ہاتھ پر بیعت ہونے کے لیے دباؤ دیتے رہے، یعنی جھکانے کی کوشش کرتے رہے۔ آپ نے جھکنے سے صاف انکار کیا۔ آپ نے فرمایا، میں ہرگز جنگ کے لیے نہیں آیا، میرا راستہ چھوڑ دو، میں واپس مدینہ چلا جاؤں گا۔ ان بدبختوں نے جانے سے روک دیا اور فرمانے لگے کہ یزید کا حکم ہے، یا تو جھک جاؤ یا تو جنگ کرو۔ آپ نے جنگ کو اختیار کیا، کیونکہ اگر آپ جنگ نہیں کرتے اور رب العزت کو یہ قربانیاں پیش نہیں کرتے تو دین ہم تک نہیں پہنچتی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے اہل بیت نوح کے کشتی کی طرح جو سوار ہوا
نجات پایا اور جس نے مخالفت کیا وہ ڈوب گیا۔ 10 محرم عاشوراء کے دن جنگ شروع ہوا۔ سب سے پہلے جس نے آپ کو دھوکے سے راستہ بھٹکا کر کربلا تک پہنچایا تھا اس کا نام حور تھا۔ حور کو جب شور آیا تو اس نے توبہ کیا اور آپ سے معافی مانگ کر سب سے پہلے میدان جنگ پر اترا۔ لڑائی کے دوران بہت سارے یزیدیوں کو جہنم واسیع کر کے خود شہید ہو گیا۔ اسی طرح ایک ایک کر کے سب نے جام شہادت نوش فرمایا۔ آخر حضرت حسین کو شجاعت نے جوش مارا اور گیدڑوں کے جھنڈ میں شیر کی طرح جھپٹ پڑے۔ جدھر دہاڑتے تھے لاش کی قطار لگ جاتا، صرف چمکتی ہوئی تلوار کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ آخر چاروں طرف سے تیروں کی بوچھار کی گئی، پورے جسم تیروں سے چھلنی ہو گیا۔ آخر نماز عصر کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب آپ سجدے میں گئے تو شمار نامی بدبخت نے آپ کے سر مبارک کو تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بظاہر اگرچہ یہ سیاسی معاملہ تھا، حقیقت میں یہ دین کی بقا کا واحد سبب و سبق تھا۔ یزید کو ہر حال تخت چاہیے تھا، اسی لیے حضرت حسین کے جسم پاک پر گھوڑے دوڑانے سے بھی گریز نہیں کیا۔ آپ کو اپنے نانا کا دین بچانا تھا، اسی لیے پورے خاندانوں کو دین کے بقا کے لیے قربان کر دیا اور جنت کے جوانوں کا سردار کے منصب پر فائز ہو گئے۔ یزید کو تخت چاہیے تھا جو اس نے دین کو قربان کر کے حاصل کر لیا تھا۔ 2.5 سال کے حکمرانی کے دوران مدینہ منورہ کے حرمت کو پامال کیا، مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے، تقریباً 10,000 صحابی کو قتل کروایا، لوٹ مار کروایا، مدینے کے پاک دامن خواتین کی عصمت داری کی گئی، من جانب کے کعبہ شریف کو آگ لگایا گیا، آخر ذلت کا موت مارا گیا۔ قیامت تک اس کو بدکاروں میں یاد کیا جائے گا۔ حسین کی شہادت کے بعد جب سر مبارک کو نیزے سے اوپر اٹھا کر لوگوں کو دکھا رہا تھا اور اتراتے ہوئے کہہ رہا تھا، یہ دیکھو حسین کا سر، اس وقت جذبات نے پکارا اور کہا، اے لوگو دیکھو حسین کا سر، اگر نیزے پر ہے تو کیا ہوا، سب سروں کے اوپر ہے، کیونکہ جس نیزے نے چوٹ پہنچائی اسی نیزے نے گواہی دی کہ دیکھو حسین سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہے۔ بدقسمتی سے 1400 سال کے بعد کچھ یزیدی باقی رہ گئے جو آج یزید کو رضی اللہ کہتے ہیں اور حسین کو شہید نہیں مانتے۔ مومنوں کے ایمان کا یہ پہچان ہے کہ جس نے حسین سے محبت کیا اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا، اور جس نے حسین سے دشمنی کیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کیا۔ اس حدیث سے ثابت ہو گیا ہے کہ حسین ایمان کی کسوٹی ہے، لہٰذا ہمیں ایمان کی کسوٹی پر کھڑا اترنا چاہیے۔ جو لوگ یزید کو دعائیں دیتے ہیں ان کو یزید مبارک، اور ہم مومنوں کے لیے حضرت فاطمہ کی لخت جگر شہید اعظم حضرت حسین مبارک۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔